مومن کا جرم ثابت کرنا مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا جرم ثابت کرنا مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا جرم ثابت کرنا یہ مومن کا کام نہیں، کبھی نہیں. یہ مومن کا جرم ثابت کرے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے ایمان والوں کو بھائی کا رشتہ دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ تو اپنے بھائی کی ذلت کو اپنے گھر کی ذلت یقین کر. یہ مزاج بنایا تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش بات کی کہ کسی طرح یہ زنا کا انکار کر دے چلا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ہاں چور لایا گیا، جس میں نے چوری کی. کیا چرایا؟ کہ اونٹ چرایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کی کہ چوری ثابت ہی نہ ہو، چوری ثابت ہی نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ چور کے جو ہے اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ دوسرے کا نکلا، اسی لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا. چور نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے دوسرے ہی کا سمجھ کر کھولا ہے، دوسرے کا سمجھ کر کھولا. حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو، بلاؤ. اور جلاد بھی آ گیا. ساری تیاری ہو گئی ہاتھ کٹنے کی، اور یہ کہہ کر اسے مجلس سے کہ میں جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں کچھ مت کرنا. چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے. کافی دیر کے بعد آئے، اور آنے کے بعد چور سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اعتراف کرنے والے چور سے حضرت نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ آپ ایسا پوچھا جیسے پہلے کوئی بات ہوئی نہیں. اس چور نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی. تو میں جاؤ چھٹی تمہاری، بات ختم کر، بات ختم کرو، جاؤ جاؤ چھٹی. لوگوں نے کہا نہیں آپ نے کیا کیا؟ اسے تو اعتراف کر دیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، اور چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. انکار کر رہا، میں نے اعتراف کیا، میں نے انتظام کیا، اس نے انکار کیا، مجھ سے چھوڑ دیا. یہ اصل میں ہمارے کام میں اس مزاج کا کمی سے کیا فقدان ہے، ختم ہی ہو گیا. دیکھو میرے دوست عزیزو، یہ کام نبوت کا کام ہے اور مزاج نبوت سے چلے گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلطی کرنے والے سے صحیح کا مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. کسی کا مواخذہ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے. اللہ فرما رہے لست علیہم بمسیطر کہ آپ کو ہم نے داروغہ نہیں بنایا، آپ کو ہم نے داروغہ نہیں بنایا، آپ کو ہم نے داروغہ نہیں بنایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے، آپ کو اس کا حکم ہے کہ آپ ان سب کو لے کر چلنے کے لیے 4 کام کیجئے. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو کر رہیے، ان کے لیے آپ نرم ہو کر رہیے. دیکھو دوستو، اصول کے لیے لڑنا کبھی مت، اس لیے کہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. ہم تو اصول کے لڑ رہے ہیں، اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے تذکیر اور رائے ہے. اصول کے لیے کیا ہے؟ تذکیر اور رائے.
کہ بھائی جو اصول ہیں وہ یاد دلا دو. اصول یاد دلانے کے لیے ہیں. دیکھو ایک اصول یہ ہے بس. اصول یہ ہے. ہمارے یہاں تذکیر ہے، یاد دلانا ہے، تنفیذ نہیں ہے. تنفیذ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ تذکیر ہے، اور ہمارے دعوت کام میں تذکیر ہی ذریعہ ہے تنفیذ کا، کہ جس بات کو عمل میں لانا ہے اسے بندوں کو یاد دلاتے رہو اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہو. اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے رہو. تنفیذ تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے. تنفیذ بادشاہوں کا کام کہ وہ ایک فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کو ملک میں چلانے کے لیے فوج کا استعمال کریں گے. اسے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کام کو وجود میں لانے کے لیے قوت کا استعمال کرنا بادشاہوں کا کام ہے اور خوشامد کرنا نبیوں کا کام ہے. خوشامد کرنا یہ نہیں کہ تم بڑے بن کر کسی تنفیذ کرو، بلکہ نبوت کا کام یہ ہے کہ وہ خوشامد کریں. اور آسان بات یہ ہے کہ نبی جس چیز کی تنفیذ چاہتے ہیں اگر صحابہ اس کے لیے تیار نہ ہوں تو نبی کے پاس اس کام کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا اہم راستہ اپنے آپ کو مکلف کرنا ہے. اپنے آپ کو مکلف کرنا ہے. بہت آسان بات ہے. اگر کوئی چیز وجود میں لانی ہے تو وہ مشورے کے فیصلوں کی قوت سے نہیں آئے گی. وہ دیکھو یہ بات یاد ہے، مشورے کی قوت فیصلہ سے نہیں آئے گی، بلکہ وہ مشورہ کرنے والوں کی تکلیف سے آئے گی. تکلیف کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکلف کرنے سے. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سر منڈانے کو تیار نہیں تھے. آپ پریشان ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے اور صحابہ تیار نہیں ہیں، کیا کروں؟ جب بہت پریشان ہو کر آپ گھر میں داخل ہوئے، ام سلمہ سے عرض کیا کہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہ ہے اور میرے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے حلاق سے کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈ دے. جب صحابہ آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی کریں گے. اسے میں نے عرض کیا شدت جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ شدت پیدا ہوتی ہے ساتھیوں میں کسی کام کی تنفیذ اور اس کو قائم کرانے کے لیے. نہیں کرو گے تو پھر ہم اس طرح احتجاج کریں گے. ایسا نہیں ہے. دعوت کے کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. دعوت کے کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی اگر کسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں تو دو راستوں سے، ایک خوشامد کے ذریعے، دوسرے دعاؤں کے ذریعے. اور تیسری بات اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اس کا مکلف کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو خود مکلف کر لیتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے. آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے. دیکھو بات یاد رکھو، ہمارے مشورے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ مشورے والے ہیں، یہ ان کے نیچے والے ہیں، یہ حکم دیں گے، نیچے والے کے نیچے والوں کو حکم دیں گے، پھر ان کے نیچے والے پبلک سے کام کرائیں گے. یہ شاہی نظام ہے. نبوت کے نظام یہ نہیں ہے. نبوت کا نظام یہ ہے کہ جب صحابہ کرام خندق میں چٹان کو توڑنے میں تھک گئے اور چٹان نہ ٹوٹی تو آ کر عرض کیا کہ یہ دقت پیش آ گئی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم کوشش کرو، بلکہ فرمایا کہ میں خود کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کو یہی نصیحت کی تھی کہ مومنین آپ ہر کام میں خود دخیل ہوں گے،
آپ ہر کام میں خود دخیل ہوں گے. اور یہی بات ہے کہ جب ذمہ دار کسی کام کو بذات خود کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد آئے گی. اسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام میں کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے شدت اور احتجاج نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے. سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ کسی بات لانے کے لیے آدمی قوت کا استعمال کرے. ہمارے یہاں کسی چیز کو عمل میں لانے کے لیے قوت کا استعمال نہیں، عاجزی کا استعمال ہے. سمجھیے بات؟ عاجزی کا استعمال کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے قوت کا نہیں بلکہ عاجزی کا استعمال. یہ تو حکومت اور پبلک کا اور دنیا والوں کا مزاج ہے کہ وہ کسی بات کو لانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہی احتیاج ہے. کیا ہے؟ احتیاج ہے یعنی محتاج ہے، احتجاج نہیں. احتجاج نہیں، لیکن احتجاج کرو گے تو مقابلہ پیدا ہوگا اور مقابلے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور خود خوشامد اور احتیاج سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل میں لانی ہے، عمل میں لانا ہے جس چیز کو، اس کے لیے نرمی اختیار کرو. اس کے لیے نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ اصول کہتے ہیں جڑوں کو، اور جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں. جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں درخت کی شاخ کتنی بھی سخت ہو اور نیچے اس کی جڑیں بہت نرم ہوتی ہیں. جڑیں کٹ جانے تو اوپر درخت سوکھ جاتا ہے. اصول تو نرمی کے ساتھ عمل میں لائے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے. اس لیے ساتھی ایک دوسرے کے لیے شدت اور سختی کا معاملہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے جان نثار آپ کی شدت سے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آپ اس کے لیے 3 کام کریں. آپ اس کے لیے 3 کام کریں. پہلا کام تو یہ کریں کہ جب آپ کے ساتھیوں سے اس کام کے اصول میں تو غلطی ہو جائے تو آپ کام کے اصول میں غلطی ہو تو آپ ان کے لیے استغفار کریں. اور اگر یہ زیادتی آپ کے ساتھ کریں تو آپ ان سے درگزر کریں. عجیب بات ہے. اگر یہ قانون وصولی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کریں. فاعف عنہم. اور دیکھو جب کسی سے بے اصولی ہو جائے تو اور غلطی ہو جائے تو اس کی قربانیوں کو یاد کرو. اس کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. غلط کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے موقع ہیں سیرت میں کہ جہاں آپ نے غلطی کرنے والوں کے خلاف اگر صحابہ نے کچھ کرنا چاہا، آپ نے اپنے صحابہ کو غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد دلائیں. غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد دلائیں، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد دلائیں. آپ نے اپنے صحابہ کو غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد دلائیں. کتنی بڑی غلطی. حافظ ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کو یہ خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کا راز فاش کر دیا مشرکین پر. مگر جب عمر نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں، انہوں نے اپنی کمزوری بیان کر دی.
اپنی دیکھو میری بات یا دھیان سے سننا. بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو بیچارے اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بے اصولی کر بیٹھے، کوئی بے اصولی کر بیٹھے، ان کے عذر کو قبول کیا جائے اور ان کو قریب کیا جائے. اپنی کمزوری کی وجہ سے بے اصولی کر بیٹھے، ایسے ساتھیوں کو عذر کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے. عذر کا قبول کرنے والا کریم ہے، اور عذر کو قبول نہ کرنے والا لئیم ہے. لئیم کہتے ہیں کمینے آدمی کو. جو آدمی کمینہ ہوتا ہے اپنے اندر کے اعتبار سے، وہ کسی غلطی کرنے والے کو عذر کو قبول نہیں کرتا. دیکھو یہ بہت بڑی غلطی تھی یہ مکے والوں کو یہ بتانا، مشرکین کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی تھی. ایسی غلطی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. حال کہ یا رسول اللہ، میں اسلام سے مرتد نہیں ہوں، مجھے اسلام سے محبت ہے، اور میں اس غلطی سے اسلام کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں غالب کر کے رہیں گے. میں نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ مشرکین وہاں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، ان کو میں نے احسان کیا. یہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بات بتا دوں تو کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کر لو گے؟ میں نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ میری اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، اس لیے میں نے کیا. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر، یہ آدمی سچ بول رہا، یہ آدمی دیکھو تو صحیح، اتنی بڑی خیانت، اتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی غلطی. فرمایا کہ عمر یہ آدمی سچ بول رہا ہے. فرمایا نہیں، یہ منافق ہے، مجھے قتل کرنے دیجیے، اس کو قتل کرنے دیجیے، یہ منافق ہے. اور میں عمر تم کیسے منافق کہہ سکتے ہو اس کو؟ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، کیسے تم کہہ سکتے ہو منافق ہے؟ یہ تو بدری صحابی ہیں. مزاج یہ بنایا کہ جو ایک مرتبہ، سنو بات دھیان سے، یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ جو ایک مرتبہ کام کے میدان میں آ گیا، اس کو اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اسے کام کے میدان سے باہر نہ سمجھیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.